رات کے آخری پہر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں کارل موجود تھا۔ اس سے کمرے میں آنے کے لیے یا کسی کمرے میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جس حساب سے وہ جاسوسی اور ایکشن فلمیں دیکھتا اور عام زندگی میں ان جاسوسی حرکتوں کی مشق کرتا رہتا، وہ اب تک علانیہ جیمز بانڈ نہیں بن چکا تھا، تو یہ اس کی کسر نفسی تھی۔ میرے کمرے سے جاؤ کارل، اس سے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا۔ تم کہاں تھے؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا شکریہ میں ادا کر چکا ہوں، اب تم جاؤ۔ شکریہ؟ یہ لفظ پہلے کب ہم دونوں نے استعمال کیا ہے؟ وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی، بات ختم۔ ہاں بات ختم، اب جاؤ۔ نہیں، تم ٹھیک سے بات ختم کرو۔ کارل نے اس کی شرٹ کا گربان پکڑ لیا۔ میں بات ختم کر چکا ہوں کارل، تم سے بھی اور اس سے بھی۔ اس سے اپنا گربان نسات کروایا۔ اس سے کرنا تو بنتا ہے، اس سے تمہاری بے عزتی کی، لیکن تم، میں سب سے ختم کر رہا ہوں۔ وہ چلایا۔ کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے میرے بریک اپ کروائے؟ میں نے کبھی ایسے ریئیکٹ نہیں کیا۔ تم بہت برے کھلاڑی بنتے جا رہے ہو۔ ہاں، میں بہت برا کھلاڑی ہوں، بدترین انسان ہوں میں۔ اس سے کار کو ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ تم جاؤ اب، تم یہ سب نہیں کر سکتے، ایسے خود کو نہیں بدل سکتے، کارل چلایا۔ ہم دونوں نے بہت وقت ساتھ گزارا ہے، میرا حق ہے تم پر۔ عالیہ نے اپنے منہ کو اس سے چھپانے کی کوشش کی۔ جاؤ کارل، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کسی ناتمام تصویر کی طرح، جسے مکمل کرنے سے پہلے غیر ضروری جان کا ویرانے میں پھینک دینے کی تیاری کی جا رہی ہوں، کھڑا وہ اپنے پھینکے جانے کے انتظامات کو دیکھ رہا تھا۔ کارل اور وہ چپکے چپکے ایک گھر کے خواب دیکھتے رہے تھے، ایک دوسرے کو یہی بتاتے کہ انہیں بزنس آئیکون بننا ہے، اور ایک دوسرے سے چھپا کر وہ ہوم ڈیکور کے رسالے دیکھتے رہتے۔ کارل جو اتنی لڑکیاں بدل چکا تھا صرف اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ وہ گھر نہیں بنا سکتی، اور جب ان لڑکیوں سے اس کا چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا تو جیسے وہ خود عالیان کو دعوت دیتا کہ خدا کے لیے میرا بریک اپ کروا دو۔ ایک گھر، ایک خاندان، مل کر ایک ہو جانا، اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جو ان سے مرحوم رہا ہو۔ عالیان نے تو پھر بھی چند سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے۔ کارل نے تو ہوش ادارے میں سنبھالا تھا، اس کے والدین ٹرین کے حادثے میں مر چکے تھے، سوتیلے نانا اور نانی نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ عالیان کے پاس ماما مہر تھیں، اس کے پاس وہ بھی نہیں تھیں، اس لیے دونوں کو ایک گھر چاہیے تھا، اور عالیہ نے امراحہ کے ساتھ وہ گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس سے اس گھر کا نقشہ لیتا رہتا تھا جہاں انہیں رہنا تھا۔ تمہارے وہاں گھر کیسے بنتے ہیں؟ مطلب تعمیرات؟ نہیں، مطلب کیا خواہش رکھی جاتی ہے ایک گھر کو لے کر کہ وہ ایسا ہو؟ اچھا، یہ اگر کوئی الادین کا چراغ پوچھ رہا ہے کہ گھر کیسا ہو تو سعودی شہزادے طلال کے محل جیسا، یا پام سٹی میں میڈونا کے جیسا۔ وہ ہنسا۔ الادین نہیں، ایک عام انسان پوچھ رہا ہے، مجھ جیسا عام۔ اچھا، اس کا منہ لٹک گیا۔ الادین کا خواب چکنا چور ہوا۔ اب اسے شہزادے طلال جیسا محل کون بنا کر دے گا؟ عالیان زیر لب ہنسا۔ اگر میں بزنس ٹائکون بن گیا تو اسے ایک محل بنا دوں گا، اور میں نے اپنے پیسوں کا کرنا ہی کیا ہے اگر میں اس کے لیے الادین نہ بن سکا تو؟ ایک بڑا سا باغ ہو جس میں کئی سو پھول کھلے ہوں، اس باغ میں گھر کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہوں، پیچھے بھی کئی سو پھولوں والا ایک باغ ہو، ایک چھوٹی سی آبشار کے ساتھ، اس میں بھی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہوں گھر کی چھت بہت اونچی ہونی چاہیے، یعنی اتنی کہ 6-7 فٹ لمبا فانوس لگا ہو تو سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ دور، بہت دور لگے۔ یہ ایک عام آدمی کا گھر ہی ہے نا امراحہ؟ اسے ٹوکنا پڑا۔ وہ رک کر سوچنے لگی اور خاموش ہو گئی، یعنی خفا ہو گئی۔ مطلب ایک سیدھا سا جواب اس سے حاصل کرنا مشکل تھا۔ کہیں وہ اتنی ذہین تھی کہ فوراً جواب کر لیتی تھی، اور کچھ معاملات میں وہ ایسی تھی جیسے اونگے پونگے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر پونگے ہیں، اور ہاں، یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا یہ پونگا پن کسی کو بہت اچھا لگتا ہے، اتنا کہ اپنے 6-7 ہاسٹل میٹس کے ساتھ کپڑے ہانکتے، سڑک پر چہل قدمی کرتے، اپنے بیڈ کی چادروں کو یونانی طرز پر جسم پر باندھے ایک کندھا ریاں رکھے، یونانی ہی میوزک پر کوریڈور میں ٹھمکے لگاتے، اور اپنے دیگر بندر لنگوروں کے کرتب کرتے، کوئی اسے ہی سوچتے، اسی کے لیے زیر لب ہنستا ہے، کوئی تھرتھراتی راتوں میں لحاف پھینک کر اٹھ بیٹھتا ہے، بھوت کو تلاش کرتا ہے کہ عالیان، ہاں عالیان، کہاں گیا وہ بیچارہ؟ او اچھا، کھو گیا، او ہو۔ ساتھ کے کمرے میں جب کوئی پجامہ پارٹی
ڈو اور ڈائی یا اسٹوڈنٹ کا تھیٹر چل رہا ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کسی اور کو محسوس کر رہا ہوتا۔ کارل اسے گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کرتا۔ تم میاؤں میاؤں بلی بنتے جا رہے ہو، چلو شیر بنو اور ذرا دھاڑ کر دکھاؤ۔ وہی فارغ اوقات میں کی جانے والی ان کی کبھی ایکشن، کبھی مسٹری، کبھی ہارر اور کبھی مزاحیہ موویز جیسی حرکتیں اور شرارتیں۔ لیکن اب اس سب میں اس کا خاص دل نہیں لگتا تھا۔ وہ کر تو لیتا تھا لیکن بس خود کو پرانا والا عالیان ثابت کرنے کے لیے۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کوئی اس کے دل کا بھید نہ پا جائے، بھید جو بھوری آنکھوں نے کالی آنکھوں سے کشید کیا تھا، بھید جو محبت میں ملوف دل پر کھلتا ہے، صرف محبت میں ملوف دل پر۔ اسے یہ چنکار سا دینے والی لڑکی اس قدر اچھی لگی کہ اس کی کوئی بات اسے بری نہیں لگتی، اس کی کسی بات پر اسے غصہ نہیں آتا، اس کی کسی بات پر وہ بھڑکتا نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے وہ پری تھی جو دو دموں والے بندر سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ سارا مانچسٹر اس کے لیے دو دموں والا بندر تھا۔ وہ حیران ہو کر ڈر ڈر جاتی ہے۔ اوہ، اس کے سنہری بال کھا لیے جائیں گے اور پھر سب ہنسیں گے۔ پہلے اس کا خیال تھا دنیا میں سب سے اہم محبت ہوتی ہے۔ امراہ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اور کیا کیا کچھ اہم ہوتا ہے، شناخت، نام، خاندان۔ عالیان کھڑکی میں کھڑا ہے اور آج پہلی بار امراہ کے بارے میں سوچتے وہ زیر لب مسکرا نہیں رہا۔ اسے رات گزرنے کا غم نہیں کہ اگر رات گزر گئی تو وہ کس وقت امراہ کو سوچے گا۔ فروری ہنسا ہنسا ہوتا برف میں ڈھل رہا ہے۔ فروری جسے بہار کی آمد پر چینیوں نے سرخ 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 رنگ ڈالا ہے، یہ فروری آج اس سرخ پر سفیدے کی صورت گرتے اس کا گلا دبا رہا ہے، اس پر فری کا علامت نقش کر رہا ہے، بہاروں کے محاذوں کو اعضاؤں کے سپرد کر رہا ہے۔ پیر کو یونیورسٹی آئے تو جو پہلا شخص اس کے پاس آیا وہ کارل تھا۔ چمڑے کی جیکٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے بنا ٹوپی اور مفلر کے وہ بہت غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تم یونیورسٹی سے خود جاؤ گی یا میں تمہیں نکلواؤں؟ اس کا انداز کسی خونخوار جانور کا سا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھی ہی تھی کہ اس کی کراس بیگ کے سٹریپ میں اس سے پن کو اڑس کر اسے پوری طرح سے پیچھے کھینچا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ چھپا جانے کے انداز سے وہ اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گی، 2 دن میں یونیورسٹی سے باہر ہوگے۔ تمہیں 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے دنیا سے باہر ہونے میں، اگر عالیان واپس نہ آیا تو۔ امراہ نے چونک کر کارل کو غور سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر عالیان واپس نہ آیا تو۔ اس کے انداز میں ایسی سختی دار آئی کہ جیسے وہ اس کے منہ پر بس تھپڑ مار ہی دے گا یا اسے اٹھا کر کہیں پھینک دے گا۔ عالیان کہاں ہے؟ اسے لگا وہ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ تم بتاؤ عالیان کہاں ہے؟ الٹا اس سے پوچھا، اس انداز میں پوچھا کہ امراہ ڈر گئی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ عالیان کے مقابلے میں تم ہو کیا؟ تم جیسی لڑکی جو ایک ڈگری لینا پہاڑ سر کرنے کے برابر سمجھتی ہے، وہ آخر خود کو سمجھتی کیا ہے؟ کس دنیا سے آئی ہو تم؟ جانتی ہو نا، یا میں تمہیں یاد دلاؤں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ امراہ پوری طرح سے ڈر گئی۔ کہنا نہیں، بتانا۔ عالیان کا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ ایک ناجائز بچہ ہے اور تمہاری طرح اچھا مسلمان نہیں ہے۔ ایک تم ہی ہو اچھلی والی مسلم نن، اس کی ماں ایک بری عورت تھی اور باپ امراہ یکدم سانس لینا بھول گئی۔ یونیورسٹی کے محراب موم بتی کی لو کی طرح تھرتھرانے لگی۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ امراہ کی جان مٹھی میں آ گئی۔ بتایا؟ میں نے خود سنا ہے، انفیکٹ آدھی یونیورسٹی نے سنا ہے۔ وہ سب جو تمہاری سوچ ہے، جو حقیقت میں تم ہو۔ ویسے تم لوگ بہت پڑھے لکھے بنتے ہو، مانچسٹر جیسی یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہو، خود کو تعلیم یافتہ کہلواتے ہو اور اندر سے وہی گھسی پیٹی سوچ رکھتے ہو جاہل لوگ۔ امراہ کی جان مٹھی میں آ گئی۔ سنسناہٹ کا طوفان اس کے وجود میں برپا ہوا۔ مجھے بتاؤ کارل، تم کس سننے کی بات کر رہے ہو؟ تھر تھر آتی محراب گرنے کو تھی، وہ گر جائے گی، نظر آ رہا تھا وہ گر جائے گی۔ جو تم نے عالیان کے لیے ویرا سے کہا۔ ویرا سے جو کہا؟ کیا ویرا نے تمہیں بتایا؟ امراہ کو لگا بس آج سے اس کا ہر انسان پر اعتماد تہس تہس ہوا۔ ریکارڈنگ ہے میرے پاس، سنو گی وہ سب جو تم نے کہا؟ کارل نے تنفر سے کہا۔ محراب دھڑم سے زمین بوس ہوئی۔ افسوس، اس محراب کے عین نیچے ہی امراہ کھڑی تھی۔ امراہ کو پرشور جھکڑ نے آ لیا۔ اس کی نظر دھندلا گئی۔ اسے کارل ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہیں، اسے تو دنیا میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس اتنی سی دیر لگتی ہے اندھا ہونے میں،
اتنی سی دیر میں روشنیاں گل ہو جاتی ہیں۔ وہ سب کیا؟ وہ بامشکل پوچھ سکی۔ جو کچھ تم نے ویرا سے کہا تھا وہ سب، امراہا دیمنٹ کی۔ اب آلیان کو ڈھونڈ کر تم لاؤ گی، ورنہ اپنا سامان باندھ کر رکھنا۔ ٹرسٹ می، ملکہ ایلزبتھ بھی تمہیں برطانیہ میں نہیں رکھ سکے گی۔ پین سے اس کی کراس ویگ کے سٹیپ کو پوری شدت سے کھینچ کر وہ چلا گیا اور کیا کہہ گیا امراہا نے نہیں سنا تھا۔ وہ اسے سن نہیں رہی تھی۔ وہ اسے کیسے سن سکتی تھی؟ وہ تو پھر سے ایک تیز سیٹی کی آواز، چھک چھک، جیسے زنگ آلودہ وسیع انجن کی ریل سزائے موت کے قیدی کا پیچھا کرتی اپنے اندر جلاد بٹھائے بھاگی چلی جاتی ہو۔ کتنی جلدی ہے جلاد کو قیدی کا سر تن سے جدا کرنے کی۔ اسے اس حالت میں آنے میں وقت نہ لگا جس میں کسی درندے کے لیے لگائی گئی ہڈی توڑ لوہے کے وسیع شکنجے میں انسانی وجود آ جاتا ہے۔ سارا کا سارا، اف، موت بھی اور تکلیف بھی۔ آہ، وہ اباک ابابیل تھی، اس پر آہ فرض نہ تھی۔ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگی، آلیان کو ڈھونڈنا چاہا، وہ نہیں ملا۔ اس کے چند دوستوں سے پوچھا، انہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کا فون بند تھا۔ وہ تو کہا کرتا تھا وہ خود کو مار ڈالے گا، کلاس نہیں چھوڑے گا، مر جائے گا، لیکن تو کیا اس نے خود کو مار ڈالا تھا؟ تو کیا وہ مر چکا تھا؟ کیا واقعی آلیان مارگریٹ مر چکا تھا؟ چند دن پہلے بچوں کے گالوں پر چٹکیاں بھرنے والا، اس سے بھی پہلے اس کے لیے کراسنگ پر کلابازیاں لگانے والا اور بھوری آنکھوں والا لارڈ میئر مر چکا تھا۔ اتنی جلدی؟ لرزے کی پردرد کیفیت امراہا کے وجود میں جاگی اور اسے گرنے سے بچنے کے لیے قریبی دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اس کے چار اطراف کی ہوا نے اپنا روح اس سے پھیر لیا اور ہوا کی اس خود غرضی پر اس کا دم گھٹنے لگا۔ کراس ویگ بہت وسیع ہو چکا تھا، اس کا وزن امراہا سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ وسیع تو اس کا اپنا وجود بھی ہو چکا تھا۔ امراہا کے لیے اسے قائم رکھنا محال ہو رہا تھا کہ عزت بھی رہ جائے اور چوٹ بھی نہ لگے۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اسے اپنی پہلی کلاس لینی ہے۔ اگر کوئی اسے اس وقت پکارتا تو اسے یہ بھی یاد نہ آتا کہ امراہا نامی لڑکی خود وہ ہی ہے، ایسے چلتی جسے چلنا تو ہرگز نہیں کہتے۔ وہ برفیلے لان کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، چپ، خاموش۔ دنیا میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ نہیں، یہ شور، اتنا شور، کان پھٹ رہے ہیں، کچھ سنائی نہیں دے رہا، کان تو بہرے ہو چکے ہیں۔ اب وہ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی ہے، جیسے دائرے کی صورت اس کے گرد الاؤ بھڑکانے کی تیاریاں کی جاتی ہوں اور وہ اس پر راضی ہونی ہو چکی ہے۔ مطلب اس کے سب تدبیریں حساب کتاب الٹا ہی ہوا۔ وہ نالائق کی نالائق ہی رہی۔ اسٹوڈنٹس آ جا رہے ہیں، برفیلی ہوا چل رہی ہے، دھند ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور ایسا کرتے بہت خوفناک لگ رہی ہے۔ آکسفورڈ روڈ ایسے رواں دواں ہے جیسے ابھی ابھی وہاں سے شور مچاتی، چیختی چنگاڑتی پرانے انجن کی ریل گاڑی قطر نہیں گزری۔ باغ کے ایک کونے میں وہ اکیلی بیٹھی ہے، جیسے ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے اور اب وہ اکیلی رہ گئی ہے، بالکل اکیلی، جیسے تخیل کے باغ میں بچھی گھاس خزاں میں پیوست پہاڑ سے دور اکیلی۔ سیاہ بلوری پیالے آنسوں سے بھر بھر گئے، گود میں ہاتھ رکھے وہ اتنی بڑی یونی میں، اتنی بڑی دنیا میں اکیلی ہو بیٹھی ہے۔ افسوس، برائے نام حصے میں آتے ہی صحیح وہ آلیان کو کھو چکی ہے اور محبت کا ایک ہی پنجرہ ہے دنیا، اس کا ایک ہی قصوروار ہے دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا لگتا ہے، روایات کا، اس سوال کا، اس سوال کا، اس خوف کا، اس انجام کا، یہ وہ، بس سب سوالیہ۔ سرکشی کی اجازت نہیں، بغاوت کا حکم نہیں۔ اس پنجرے کی صلاحوں کی بنیادیں خود غرض معاشرے کے کھوکھلے پھرپھرے اصولوں سے ہری بھری دھرتی کے سینے سے پھوٹتی ہیں اور اصول و ضوابط کی فضا میں غرور و تکبر سے تن جاتی ہیں۔ یہ پنجرہ، اس پنجرے کا قیدی حساب کتاب کیوں نہ کرے؟ وہ سارے سوالوں کا جواب نکال لے گا تو ہی تالا کھلے گا نا، اور سب سوالوں کا جواب کون پاتا ہے جو نکال پاتا ہے؟ امراہا اتنی عقل مند تھی کہ آلیان کو پہچان گئی تھی اور اتنی ہی بے وقوف کہ اسے پا نہ سکی۔ اور ذرا بتائیے، مشرق میں وہ قلم دوات کہاں ملتی ہے جو ایسی محبت کرنے کی تحریری اجازت دیتی ہے؟ ایسی محبت جس کی اہمیت مٹی کے کچے ٹوٹے ہوئے گھڑے سے بھی کئی گزری ہوتی ہے۔ وہ اٹھی اور گھر آ گئی۔ آپ کی آلیان سے بات ہوئی؟
اس سے آتے ہی لیڈی مہر سے ایسے پوچھا کہ انہیں کوئی شک نہ ہو۔ 2 دن سے اس نے مجھے فون نہیں کیا، اس کا فون بند ہے۔ کل تم مجھ سے یونیورسٹی میں مل سکتی ہو، پوچھنا اس کے موبائل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کل ضرور وقت نکال کر اس سے مل لینا۔ وہ زندگی کا سارا وقت نکال کر اس سے مل لیتی اگر اجازت دے دی جاتی، اس پر یہ اجازت جائز کر دی جاتی۔ وہ لیڈی مہر کو بتا نہ سکی کہ وہ یونیورسٹی نہیں آیا، اور یہ بھی کہ ان کے فرمانبردار لاڈلے بیٹے کے منہ پر اس سے تھپڑ دے مارے ہیں۔ اب دکھ و شرمندگی کو لیے وہ خود کو چھپا رہا ہے، خود کو گم کر کے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ اگر اسے کہیں جانا ہو تو وہ کہاں جاتا ہے؟ اس سے مجھے نوٹس دینے کے لیے کہا تھا، اور اب اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی آواز کو کس ردم پر لے آئے کہ اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ آتش جان کے قریب آ کر وہ سلاخ سے آگ کو بلا وجہ ہی کوریدنے لگی۔ جائے گا کہاں؟ وہ مجھے بتائے بغیر شہر تک نہیں چھوڑا کرتا۔ آگ کو کوریدتے اس کے ہاتھ رک سے گئے، یعنی اس بار وہ یہ نافرمانی کر چکا ہے، وہ اپنی ماں کو بغیر بتائے کہیں جا چکا ہے۔ تم یونیورسٹی سے کیوں آ گئی؟ بس ایسے ہی، دل نہیں چاہ رہا تھا کلاسز لینے کو۔ اچھا، تم نے تو ایک بار کہا تھا تم مر جاؤ گی اپنی کلاسز نہیں چھوڑو گی۔ لیڈی مہر نے ہنس کر کہا۔ اس نے آتش جان کی کانس پر اپنے دائیں ہاتھ کا پنجہ کاٹ دیا۔ آلیان سے سیکھ کر اس سے یہ بات 2-3 لوگوں سے کی تھی۔ وہ گردن اکڑا کر یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے لیے اس کی تعلیم کس قدر اہم ہے، اتنی زیادہ کہ صرف موت ہی درمیان میں قائل ہو کر روک سکتی ہے۔ تو کیا موت قائل ہو چکی تھی؟ ایسا ہی ہوا ہے یقیناً۔ پھر تو جاب پر جانے سے پہلے تم انسلم ہال چلی جانا۔ میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہوگا۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہ اپنا خیال رکھنا جانتا ہے، اپنے لیے نہیں میرے لیے۔ امراحہ کو ایک دم سے احساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے آگ کتنے قریب کھڑی ہے۔ لیڈی مہر کی اس بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ ہاں، وہ ٹھیک ہوگا، کسی کے لیے نہیں، صرف ماما مہر کے لیے۔ دیکھو دھن نے آج مانچسٹر پر کیسی یلغار کی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی مانچسٹر پر اترنے والی دھند پر نثار ہو رہی تھی۔ امراحہ نے ان کی پشت سے ان کے چہرے پر چھائی معصومیت کو پچھتاوے کے احساس میں گر کر دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دے اور آلیان سے پہلے ان سے معافی مانگ لے، انہیں بتائے کہ ان کا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، اور ایک صرف اس کی وجہ سے۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو امراحہ۔ نہ نہیں، ٹھیک ہوں میں، جلدی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر اور ان کے پاس رہتی تھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ پھر آلیان کو ڈھونڈنے نکلی اور پہلی بار اس کے ہال سینٹ انسلم آئی، پر جو دن میں یونیورسٹی نہیں آیا تھا وہ شام تک ہال کیسے آتا؟ وہ اپنی جاب پر آ گئی۔ کسٹمر صبر سے اس سے اپنا بل بنواتے رہے۔ اس کی 10 انگلیاں جامد تھیں اور حرکت کرنے سے انکاری تھیں۔ ایک معمولی سے جوتے کا اس سے 10,000 پاؤنڈ کا بل بنا دیا۔ امراحہ میں آ چکی ہوں۔ ویرا اس کے سر پر کھڑی تھی، پچھلے 10 منٹ سے کھڑی تھی۔ امراحہ اپنے کام میں مصروف رہی، اسے سنا ہی نہیں کہ اسے مخاطب کیا گیا ہے۔ امراحہ، ویرا نے 10 منٹ مزید صبر سے کھڑے رہنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ میں فارغ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ ہے تمہارا دورانیہ ختم ہونے میں کیفے میں۔ میرے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ مجھے تمہارے ساتھ اب نہیں جانا۔ یہ فیصلہ ہم بات کرنے کے بعد کریں گے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس نے اسے دیکھے بنا اپنا کام کرتے ہوئے کہا۔ وہ ویرا کے کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر آئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اسٹور سے نکلی تو ویرا جو اسٹور کے ایک طرف ٹہل رہی تھی اس کے پیچھے لپکی۔ تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس سے جیسے سنا ہی نہیں اور وہ اپنی بس میں بیٹھ گئی۔ ویرا اپنی سائیکل پر آتی رہی، بس کے پیچھے پیچھے، کہ کہیں وہ درمیان میں ہی اتر کر کہیں اور نہ چلی جائے۔ اس نے آتے ہی اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ ویرا نے لیڈی مہر کی پرواہ کیے بغیر اتنی زور زور سے دروازہ بجایا کہ اسے دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ وہ لیڈی مہر کو کس منہ سے اس سارے تماشے کی تفصیل بتاتی جو اس کے اور ویرا کے درمیان چل رہا تھا۔ 2 بالغ افراد غصہ کرنے والے لڑنے سے پہلے آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ ویرا نے اپنے قد کی طرح لمبے ہاتھوں کو اس کے شانوں پر رکھ کر نرمی سے کہا۔ بالغوں میں سے ایک بالغ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی، خاص کر اگر وہ چھپا رستم بھی ہو تو۔ شانوں پر سے اس کے ہاتھ جھٹک کر اس سے تیز آواز میں کہا۔ ویرا کو اس کے انداز پر ایک جھٹکا لگا، اس کی گلابی رنگت پھیکی سی پڑ گئی، اس کی آنکھوں سے گہرا ملال چھلکنے لگا۔
تم اتنی سی بات پر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ اس نے یہ کہتے ہوئے محسوس کیا کہ زندگی میں پہلی بار اس کی آواز ایسے ارتاش کا شکار ہوئی ہے۔ اتنی سی بات؟ تم نے میری ساری باتیں ریکارڈ کر کے آلیان کو دے دی؟ کس قدر شرمناک حرکت ہے۔ جانتی ہو، اسے کارل نے بھی سنا اور کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس نے بھی۔ ویرا کی آنکھوں میں ملال کی جگہ خوف نے لے لی۔ کمانڈو کی طرح ساری دنیا کو اپنے پیچھے رکھنے والی نے کسی قدر سہم کا امراہ کو دیکھا، اور ایسا کرتے ویرا بلا شبہ بہت بدحید لگی۔ آلیان کو نہیں، کارل کو امراہ کو بات سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیا مصیبت آئی تھی تم پر ویرا؟ کارل نے مجھ سے کہا تھا، اس نے آلیان اور تمہیں پریڈ میں باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، تھوڑا بہت سن بھی لیا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تم سے پوچھوں۔ وہ آلیان کا دوست ہے۔ آلیان بہت پریشان تھا پریڈ کے بعد سے۔ کارل جاننا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ۔ وہ آلیان کا دوست نہیں ہے، امراہ چلا اٹھی۔ وہ آلیان کا دوست ہے امراہ، صرف وہی ایک دوست ہے۔ دوست ایسا کرتے ہیں جیسا اس نے کیا، جیسا تم نے کیا۔ امراہ کو یقین سا ہونے لگا کہ وہ اپنا چین و قرار تعمر کے لیے کھو دے گی اور پھر کبھی نہیں پا سکے گی۔ امراہ، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ٹھیک سب جاننا چاہتا ہے۔ جب میں تم سے بات کر رہی تھی تو فون پر وہ سن رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فون کال ریکارڈ کر لے گا، اور تم سے بات کرتے بحث کرتے میں بھول گئی کہ ساری باتیں کارل کو نہیں سننی، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہارڈ راک میں وہ ڈسک چلوا دے گا۔ امراہ نے ویرا کی شکل کو پہچاننے کی کوشش کی۔ مکڑی کے جالے سے بینائی نے پھر سے امراہ کو اندھا کرنے کی کوششیں کی۔ پلکوں کی جنبش امراہ پر گراں گزری۔ ہارڈ راک ڈسک پر؟ امراہ کی شکل کی طرف دیکھتے ویرا رو دینے کو ہو گئی۔ وہ تو اتنی بہادر تھی، پھر اب کیسے وہ رو دینے کو ہو گئی؟ ہاں، کارل نے وہاں ڈی جے سے چلوا دی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ بھی تھے وہاں، اور آلیان بھی۔ مجھے بھی آج ہی یونیورسٹی سے معلوم ہوا ہے۔ اور آلیان؟ امراہ بڑبڑائی۔ اس کا خیال تھا یہ سب انسلم ہال میں ہوا ہوگا، پر وہ تماشا تو ہارڈ راک میں لگا تھا۔ شاید یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ہوتا ہے، تو اس کی زبان سے کی حقیقت سب نے سن لی۔ جس کی وہ عزت کرتی تھی اس کی سر عام بے عزتی کر دی۔ ویرا، تم نے کیا کیا؟ اس کی آواز میں آنسو پھنسنے لگے۔ کیا کیا تم نے؟ تم مجھ سے کرید کا وہ سوال پوچھتی رہی، وہ سب جو سچ بھی تھا اور جھوٹ بھی تھا۔ تم مجھ سے وہ کیوں پوچھتی رہی؟ تم تو کہتی ہو کہ تم میرے ملک کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتی ہو، وہاں کے میدان، پہاڑوں، سمندروں، موسموں، تاریخ کے بارے میں۔ اتنا کچھ جانتے تم نے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیوں نہ جانا؟ تم نے یہ جاننا کیوں ضروری نہ سمجھا کہ مشرقی لڑکیوں کا جھوٹ کیسا سچ ہوتا ہے؟ سچ کو کیسے خفیہ تابوتوں میں لپیٹ کر دفن رکھا جاتا ہے کہ کوئی ان کی خوشبو نہ پالے۔ ویرا، تم تو کہتی تھی تم مجھے سمجھتی ہو، اب تم مجھے کیوں نہ سمجھی؟ میں تو تمہاری دوست تھی۔ ویرا کو دوست تھی کے الفاظ کی ادائیگی نے تکلیف دی۔ تم میری دوست ہو امراہ، اسی لیے مجھے وہ سب برا لگا جو تم نے آلیان سے کہا اور اس کے لیے سوچا۔ تم نے انکار کیا۔ انکار؟ امراہ کو پھر سے زیر لب دہرانا پڑا۔ تمہیں چند سال ہمارے معاشرے میں گزارنے ہوں گے ویرا، میرے خاندان، میرے بابا، اماں، ان سب لوگوں کے ساتھ۔ امراہ کی جگہ آ کر، کسی بھی مشرقی لڑکی کی جگہ آ کر تم سمجھ جاؤ گی انکار کیوں ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ امراہ ایسے سزائیہ ہنسی کہ ویرا کو سب جواب مل گئے تھے۔ وہ میرا دوست تھا ویرا، باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک وقت تھا۔ وہ دوست بنانے کے لیے جائز ہے، لائف پارٹنر بنانے کے لیے ناجائز کیوں ہے؟ میں نے اس کی بے عزتی کر دی، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تمہیں اس کی ناراضی کی فکر کیوں ہے؟ وہ مجھے ناپسند کرے گا اب، وہ مجھے منافق سمجھے گا۔ تم نے منافقت کی ہے؟ میں نے منافقت کی ہے؟ سرکوشی صورت اس نے خود سے سوال کیا، اور ملنے والے جواب نے اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ تمہارا دوست ہے تو ٹھیک، کچھ اور بنے تو غلط۔ ایک ہی انسان کو اچھا اور برا بنا رہی ہو، منافقت نہیں تو اور کیا؟ وہ تمہیں برا سمجھے گا، تمہیں اس بات سے خوف ہے، اور تم اسے برا سمجھتی رہی۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ویرا، تم نے خود اپنے ساتھ ٹھیک نہیں کیا امراہ، اسی لیے کہتی ہوں عقل سے۔ عقل ہے میرے پاس، لیکن اس عقل سے پہلے خوف ہے، بڑا ہیبتناک استا جیسا۔ اس خوف کو ختم کر دو امراہ۔
امراہ کو خاموش ہو جانا پڑا۔ اسے حد درجہ تکلیف پہنچی ہے تو وہ یوں گم ہو گیا ہے نا؟ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جس وقت وہ امراہ سے وہ سب باتیں کر رہی تھی اس وقت اسے گمان بھی نہیں تھا کہ صورتحال ایسی ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ امراہ کے انداز اور جوابات سے چڑھتی چلی گئی اور اس پر سوالات کی بوچھار کر دی، اور اس دوران وہ یہ بھی بھول گئی کہ کارل یہ سب سن رہا ہے۔ کارل نے ویرا کو 100 طریقوں سے راضی کر لیا تھا کہ وہ امراہ سے بات کرے اور وہ باتیں اسے سنائے، کیونکہ عالیان کی پریشانی کی وجہ اب امراہ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اب تو سبھی جان گئے تھے کہ عالیان کیسے سائے کی طرح امراہ کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا۔ عالیان ٹھیک ہوگا امراہ، وہ واپس آ جائے گا، وہ پڑھا لکھا ہے، ایسی ویسی کوئی حرکت تو نہیں کر سکتا نا۔ امراہ نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ اپنے بستر میں گھس گئی اور خود کو لحاف میں دبا لیا۔ ویرا کمرے سے چلی گئی تو وہ لحاف سے نکلی۔ اب وہ جہاں کہیں بھی ہوگا، کتنا بھی ٹھیک ہوگا، لیکن تکلیف سے انجان نہ ہوگا۔ وہ کتنا بھی بہادر ہوگا، ایک بار تو ٹوٹا ہی ہوگا۔ اس سے محبت کی ہے، اس کا اقرار کیا اور اس سے ایسے دھتکار دیا گیا۔ اس کا سارا علم بھی اسے یہ سمجھا دینے سے قاصر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ مزید 2 دن گزر گئے، عالیان یونیورسٹی نہیں آیا، وہ ہال بھی نہیں گیا تھا۔ کارل ایک بار پھر اسے سنجیدگی سے دھمکا گیا تھا۔ ویرا نے وہ ریکارڈنگ لا دی تھی جو ہاٹ راک میں چلائی گئی تھی۔ ساری رات امراہ اس ریکارڈنگ کو سنتی رہی تھی۔ وہ عالیان کی جگہ خود کو کھڑا کر لیتی اور امراہ کا حکمت امیز تلخ انداز سنتی اور بے مول سی ہو جاتی۔ عالیان کی جگہ، وہ کبھی بھی عالیان کی جگہ نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے لیے باغ سے پھول توڑ کر لاتا ہوا، ہزاروں کے مجمع میں اسے پہچان کر اس کے پاس آنے والا، صرف اس کے پاس، بہانے سے اس کے ساتھ رہنے والا۔ عالیان تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں۔ اب عالیان تمہیں امراہ کے پاس ملے گا ورنہ کہیں اور ہرگز نہیں۔ اس کی آنکھوں کی پہیلی پوچھ لینے والا عالیان۔ اس کی پیدائش کے بعد سے سب اس سے دور دور رہنے والے تھے۔ دادا کے بعد ایک وہی تھا جو بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آتا تھا کیا امراہ میں کہ وہ اس کے لیے ایسا مقناطیس بن چکی تھی۔ وہ اس سے خفا نہیں ہوتا تھا، وہ اس کی باتوں پر ایسے ہنستا تھا جیسے ہنسنا اس سے ابھی ابھی اس کی باتیں سن کر ہی سیکھا ہے۔ اگلے دن وہ پھر یونیورسٹی نہیں آیا۔ جاب پر جانے سے پہلے وہ ہاٹ راک کیفے آ گئی۔ اس کے پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ وہ اندر اپنی ڈیوٹی پر ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، میرا نام امراہ ہے، آپ اس سے کہہ دیں، اس سے کاؤنٹر بوائے سے کہا۔ کاؤنٹر بوائے واپس آیا تو اس کا منہ دیکھنے لگا۔ کیا وہ آ رہا ہے؟ امراہ کو خود ہی پوچھنا پڑا۔ معلوم نہیں، وہ تو خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا کہ کوئی جواب نہیں دیا۔ البانوی کاؤنٹر بوائے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا نام بتایا؟ امراہ کو یقین تھا وہ ٹھیک تلفظ سے اس کے نام کی ادائیگی نہیں کر سکا ہوگا۔ البانی کو جیسے برا لگا۔ ظاہر ہے۔ امراہ نے ایک گھٹن زدہ سانس لیا۔ اسے اپنے دل کی کھال سکڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مطلب کہ وہ نہیں آ رہا، لیکن شاید آ ہی جائے۔ وہ ہارڈ راک سے باہر آ گئی۔ وہ اپنی جاب پر جائے یا نہ جائے، شاید عالیان باہر آ ہی جائے ابھی، بس کچھ دیر میں۔ وہ ہارڈ راک کے باہر کھڑی ہو گئی، اپنی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے، مفلر کے کونے سے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے، بے بسی سے پرنٹ ورک کے مریلے کو دیکھتے اور حیرت زدگی سے ہنستے مسکراتے چہروں کی مسکراہٹ پر دکھ کا احسار کرتے اس نے خود کو پایا۔ کھڑے کھڑے اس پر کئی موسم آ کر گزر گئے۔ وہ جنگل بیابانوں میں بھٹک کر پیاسے صحراؤں کی کوک بن گئی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، عالیان باہر نہیں آ رہا تھا، یعنی وہ نہیں آنے والا تھا۔ اس نے اپنے سٹور فون کیا کہ وہ نہیں آ سکتی جاب پر، وہ چھٹی نہیں کرتی تھی۔ ایسے پہلی بار فون کر کے اس نے کہا۔ مینیجر نے تشویش سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ گرم خطے کے لوگوں کو ٹھنڈ کا بخار بہت جلدی چڑھتا ہے۔ اس کا مینیجر ایک نیم مزاحیہ انسان تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ہر بات میں مذاق کا پہلو ضرور نکال لیتا تھا۔ نہیں، بخار نہیں ہے، اس سے بامشکل کہا۔ بخار نہیں ہے تو آ کیوں نہیں رہی؟ کیا گھر کی یاد کا نزلہ ہوا ہے؟ وہ میرے درد ہے۔ درد ہے؟ سر میں؟ امراہ کے انداز پر وہ سنجیدہ ہوا۔ ہاں، نہیں، بس بہت درد ہے۔ وہ اس کا رونا نہ سن لے، اس سے جھٹ فون بند کر دیا۔ کراس بیگ کی سٹرپ میں ہاتھ دیے وہ ٹہلنے لگی۔ بہت سے ہائے ہیلو دوستوں نے رک کر پوچھا کہ وہ وہاں ایسے کیوں کھڑی ہے، اندر کیوں نہیں آ رہی یا جا کیوں نہیں رہی۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی، بہانے بناتے، جھوٹ بولتے، لیکن ظاہر ہے یہ شرمندگی اس شرمندگی کے آگے بہت معمولی تھی جو اسی کیفے میں عالیان نے جھیلی ہوگی۔
پہلی بار تھپڑ اور دوسری بار تسلیل، اور 5 گھنٹے بعد وہ باہر آیا۔ اگر وہ آلیان مارگریٹ ہی تھا تو امراہ کو اسے پہچاننے میں کچھ وقت لگا۔ اس کی شبیہ وہی تھی، وہی ناک نقشہ، وہی صورت، پھر بھی وہ آلیان نہیں تھا۔ وہ شرط لگا لیتی اور جیت جاتی، وہ آلیان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جس کاملیت کے برج پر کھڑا دکھائی دیتا تھا، اب وہ اس برج کے ساتھ زمین بوس ہوتا دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سارے جہاں کی ویرانیوں کے اندھیرے آن بسے تھے۔ وہ آلیان ہی ہوتا تو ایسے اندھیروں کو اپنے اندر بڑھاؤ کی اجازت دیتا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر امراہ پر پڑی اور وہ پھر بھی نہیں رکا۔ دیکھا، وہ آلیان نہیں تھا۔ رات کے اس وقت ایسے امراہ کو انتظار کی حالت میں کھڑا دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا، تو وہ آلیان کیسے ہو سکتا تھا؟ آلیان! اسے لپک کر اس تک جانا پڑا، اس سے رکنے میں تحمل کیا۔ آلیان نے امراہ کے لیے رکنے میں تحمل کیا اور امراہ کو ایسے دیکھا جیسے کہتا ہو، خاتون، اب میں اچھے مزاج کا مالک انسان نہیں رہا، مجھ سے دور رہیں، مجھ سے دور رہا جائے۔ اس کے اتنے قریب جا کر امراہ کو اس سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے تاثرات ایسے اجنبی اور ٹھنڈا کر دینے والے کیوں ہیں؟ روشنی جو اس کے وجود سے آر پار ہونے لگتی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ تو آلیان سے بات کرنے آئی تھی، وہاں کہیں آلیان تھا ہی نہیں، تو اب وہ کس سے بات کرے؟ اور اب وہ روشنیاں منعکس کرتے آلیان کو کہاں ڈھونڈے؟ تم کہاں تھے؟ جس شدت سے وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، وہ شدت سے پوچھ نہ سکی۔ سوال اس سے پوچھا تھا، جبکہ سوالیہ وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بہت دیر سے یہاں کھڑی انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے اس بات کو جان بوجھ کر اس انداز میں بتایا کہ ترس کھا کر پرانا آلیان واپس آ جائے۔ کس کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ خود کو بدل لایا تھا۔ آغاز اس نے آواز سے کیا ہوگا۔ سوال میں لپیٹ کر کیا جواب دیا تھا اس نے؟ وہ ابھی بھی لاجواب کر دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ امراہ اس کی شکل دیکھتی نہ رہ جاتی تو کیا کرتی؟ ویرا اور کارل نے مل کر آلیان، وہ سب، کارل نے اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے تہمت لگانے والوں کو دیکھا جاتا ہے، جیسے مارگریٹ نے ولید البشر کو دیکھا ہوگا۔ تم پھر بھی مجھ سے ناراض ہو؟ وہ پھر سے پوچھنے کی جرات نہ کر سکی، تم کہاں چلے گئے تھے اور کیوں؟ نہیں، ناراض ہونے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان اب کوئی وجہ نہیں رہی۔ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ امراہ کے قریب سے دور ہو جانے کی آج اسے کتنی جلدی تھی۔ جو ہم کہہ چکا تھا وہ اب تم اور میں کہہ رہا تھا۔ آلیان، میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکی۔ وہ سب ویسے نہیں تھا، وہ تو… کیا سب ویسے نہیں تھا؟ جو تم نے کہا وہ سب، کیا وہ سب تم نے نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا تھا، لیکن… تو تم کس بات کی وضاحت کے لیے اس وقت یہاں کھڑی میرا وقت برباد کر رہی ہو؟ یکدم ہون نے اپنی رفتار کو خطرناک حد تک بڑھا کر خود کو جامد کر لیا۔ امراہ اسے اسی جامد حالت میں سن سی دیکھنے لگی۔ اس کی قسمت خراب، بہت زیادہ خراب کی وضاحت وہ اب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اتنی ذہین تھی ہی نہیں، اتنی بہادر تو کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اب وہ کسی بھی چال پر کوئی بھی پتا پھینکے کی بازی مات ہی رہنے والی تھی۔ میری ماں ایک بری عورت تھی، ایک آزاد معاشرے کی دلدادہ، گناہ گار، اخلاق کی مذہبی حدود کو پھلانگنے والی۔ اور کیا کیا کہتے ہیں تمہارے مشرق میں ایسی عورت کو؟ یقیناً بہت سے نام ہوں گے ایسی عورتوں کے جو تم بھول جانے کی وجہ سے کہہ نہ سکی ہو۔ لو، اب کہہ لو، میں سن رہا ہوں۔ اس سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور مکمل فرصت اور کامل توجہ سے امراہ کو دیکھنے لگا۔ ہارڈ راک کیفے کے آس پاس اتنے بڑے ڈیپ پرنٹ ورک کی خطوط کے اندر کھڑے امراہ کو ایک بھی چیز ایسی نہ ملی جس پر وہ اپنی نظر ٹکا سکتی۔ میں جانتا تھا کہ میں کسی خاندان کا حصہ نہیں ہوں، میرا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن اس حقیقت سے صحیح معنوں میں مجھے تم نے روشناس کروایا۔ خاموشی کا دورانیہ میں اور تم میں ٹھہرایا۔ امراہ نے چاہا کہ وہ خاموش ہی رہے۔ اگر وہ ایسے ہی بولتا رہا تو اپنی باقی ماندہ زندگی کیسے گزارے گی؟ مجھے اتنا خراب سمجھتی تھی تم، مجھے ترس آتا ہے خود پر جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تم اتنی ناپسندیدگی اپنے اندر رکھ کر مارگریٹ جیسی عورت کے بیٹے سے ملتی رہیں۔ تم واقعی ایک انسان دوست لڑکی ہو، بہت رحم دل، جو کسی کو کتنا بھی ناپسند کرے اس پر ظاہر نہیں کرتی۔ تم نے مجھ پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن شکریہ کارل کا۔ جو تم نے سن لیا وہی سب نہیں ہے۔ آلیان کو دیکھے بغیر اپنے آنسو روک کر اس سے کہا۔ جتنا سن لیا ہے اس سے میرے لیے میرا سب ختم کر دیا ہے۔ میں ایک ناجائز بچہ ہوں، ناجائز۔
میری ماں ایک بری عورت تھیں. جو تم کہہ چکی وہ بھی، اور جو تم نہیں کہہ سکی وہ بھی میں سب سن چکا ہوں، سمجھ چکا ہوں. میرا مذہب کیا ہے، میں عیسائی ہوں، یہودی یا کچھ بھی نہیں. میں وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھتا، اور تمہیں تو بالکل بھی نہیں. عالیان! اس کے آنسو ہی نکل آئے اور آواز رند گئی. اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. عالیان کے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی اور اس نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے. تم مسلمان ہو؟ امراہ نے تیزی سے اس کے آگے آ کر کہا. جب میرے باپ کا ہی نہیں پتا تو میرے مذہب کا کیسے پتا ہوگا؟ اور اگر میں مسلمان ہوں تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں. یہ سب ایسے نہیں ہے عالیان، تم غلط سمجھ. میں ابھی تو ٹھیک سمجھا ہوں. مجھے کہہ لینے دو کہ تم جیسے پیدائشی مسلمان ہم جیسے مسلمانوں کو مسلمان مانتے ہی نہیں. میں نے بہت رپورٹس اور فیچرز پڑھے ہیں جس کے مطابق کسی غیر مسلم کے اسلام کو اپنا لینے پر اسے مسلمان تو مان لیا جاتا ہے، لیکن معاشرے میں اسے وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو ایک پیدائشی مسلمان کو دیا جاتا ہے. ایک عربی تاجر نے ایک نو مسلم کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت تو دی، لیکن تاجر کے خاندان میں شادی کی خواہش کے اظہار پر اسے ملک بدر کروا دیا. مجھے پوچھ لینے کی اجازت دو کہ تم سب جائز لوگ، اچھے شریف خاندان والے، نیک بیویوں والے، تم کتنے اچھے مسلمان ہو. تم حلال فوڈ کھاتے ہو، حرام سے پرہیز کرتے ہو. تم جن کے اسلامی نام ہوتے ہیں، دور دور تک جن کی نسلوں میں مشرک کا خون شامل نہیں ہوتا، کتنے اچھے مسلمان ہو. ہاتھ باندھے عالیان اس کے معاشرے پر تماچے مار رہا تھا، وہی معاشرہ جہاں امراہ کو منحوس ہونے کا لقب ملا. وہ اتنے اچھے مسلمان تھے کہ اس کی پیدائش کو لے کر توہمات کا شکار تھے، اور کوئی ایک تو نہیں، ہر ایک جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا تھا اس کے خلاف وہ سختی سے عمل پیرا تھے. اس کے ماموں جو کئی حج کر چکے تھے، انہوں نے اس کی نحوست کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا. اور اس کی دادی جو تہجد گزار تھیں اور فارغ وقت میں تسبیح پڑھا کرتی تھیں، وہ اس کی موجودگی پر کوئی خوشی کی بات نہ کیا کرتی تھیں کہ مبادا خوشی دکھ میں بدل جائے. اس کے کئی خالہ زاد، ماموں زاد خاندان کی تقریبات میں شراب پیا اور پلایا کرتے تھے. امراہ کے بھائی جنہوں نے رمضان کے علاوہ کبھی نماز کی ادائیگی نہیں کی تھی، انہیں سنت اور فرائض کے بارے میں برائے نام معلومات تھیں. اور یونیورسٹی کے مشرق وسطیٰ اور دوسرے خطوں کے مسلمان لڑکے لڑکیاں جو آزادانہ کلبوں اور باروں میں جاتے، ناچتے، گاتے، شراب نوشی کرتے، پورک کھاتے اور جن سے مخالف کے ساتھ روم شیئر کرتے، وہ خاندان کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے کسے مثال بنا کر پیش کرتی. یہ دیکھو کتنے اچھے مسلمان ہیں ہم. وہ قوم کے نام پر کس قوم کو اس کے آگے کرتی کہ دیکھو کیسے کامل ہیں ہم. ہمارے ظاہر اور باطن میں تصاد نہیں ہے، چھوٹی موٹی برائیاں الگ، لیکن ہم میں کوئی بڑی برائی نہیں ہے. ایک جائز بچہ جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ شراب پیے، حرام کھائے اور تمام مذہبی اصولوں کو توڑ ڈالے، پھر بھی وہ ایک مسلمان ہے، کیونکہ ایک تو وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے، دوسرا وہ پیدائشی مسلمان ہے. میرے دادا ایک اچھے مسلمان ہیں، اچھے مسلمان. مثال بنا کر پیش کرنے کے لیے اس کے پاس صرف ایک دادا ہی تو تھے. عالیہ نے اسے ایسی نظر سے دیکھا کہ امراہ جان پائے کہ بنا ایک لفظ کہے افسوس کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے. اس نے جانا کہ اگر دادا اتنے ہی اچھے ہیں تو وہ کیوں ان جیسی اچھی نہیں ہے. عالیان نے اس ایک نظر میں اتنا کچھ کہہ دیا کہ امراہ نے اپنی گواہی کو زنجیر پا ہوتے دیکھا. مجھے تم پر یہ ثابت نہیں کرنا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں. برائے نام ہی صحیح اپنا ماضی بھی مجھے تم پر نہیں کھولنا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. کیوں نہیں رہی یہ تم بہتر جانتی ہو. اب تم ایک کام کرنا جو مجھے بھی کرنا ہے. یونی میں، مانچسٹر میں کوئی عالیان نہیں ہے، اس زمین پر کوئی امراہ نہیں ہے. میں تمہیں نہیں جانتا. تو وہ ایسی باتیں کرنا بھی جانتا ہی تھا جس کے لیے وہ سب تھی. اب وہ اس کے لیے کوئی امراہ نہیں ہونے کا اعلان کر رہا تھا. تف ہے نا محبت پر جو اپنی پیشانی پر پان کے پتے کا نصیب کندہ کروا لاتی ہے. کھایا، چبایا، تھوک دیا. محبت شروع ہونے میں وقت لیتی ہے، ختم ہونے میں کیوں نہیں. یہ محبت ہو جانے کے بعد خود کو مہر بند کیوں نہیں کر لیتی، سختی سے کسی مضبوط تابوت میں، فرعونوں کے خفیہ محبتوں کی مانند، زمین کی تہوں میں جگہ بدلتے قارون کے ہرسانے کی طرح. یہ محبت اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اتنے دشمن لیے کیوں چلتی ہے؟ اس دیپ کی لو پر ہوا نجس جادوگرنیوں کی طرح کیوں منڈلاتی پھرتی ہے؟ اپنی راجدھانی میں یہ ایسے دشمنوں کو جگہ ہی کیوں دیتی ہے؟
اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر یہی سب ہے تو بس پھر کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ہاں، کچھ بھی تو نہیں۔ آلیان جا رہا ہے، اس کے آگے، اس سے دور، مگر وہ ایسے چل رہا ہے جیسے اپنے مرکز سے بچھڑ چکا ہو۔ اس کے وجود میں جڑ پکڑ چکے ارداش کو کم بینائی والے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چال کو مضبوط بنانے کے لیے اسے تردد کرنا پڑ رہا ہے۔ عربی شہزادے کے گھوڑے کا شاہ سوار منہ کے بل زمین پر گرا ہے۔ اس کا وجود اس حق سے ہٹا پڑا ہے جسے سوار تعمر اپنے وجود سے چھاڑ نہیں پاتا۔ وہ شدت سے مانگی جانے والی دعا کو درمیان میں ہی چھوڑ دیے جانے کی عملی صورت لگ رہا ہے۔ اس کے وجود سے پھوٹتے سبھی اشارے پاتال کی طرف بڑی وضاحت سے صدا تھے۔ امراہا وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ چلا گیا تب بھی، جانا تو اسے بھی تھا، بس وہ قوت جو چلنے پھرنے بولنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ قوت وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ آریان مارگریٹ، وہ کیسا انسان تھا؟ اس کی جان نکال کر لے گیا تھا۔ کیا وہ ایسا ہی تھا؟ کتنا برا تھا وہ، بہت برا۔ اسے بس سے واپس گھر آنا تھا، لیکن وہ پیدل چلنے لگی، منہ سے بھاپ نکالتے، پیروں کو برف پر گھسیٹتے۔ اگر ان کے درمیان یہ سب نہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت اس کے ساتھ، اس کے پیچھے، اس کے پہلو میں آلیان چل رہا ہوتا، جو اس کے ساتھ رہنے کے لیے فضول بہانے کر لیا کرتا تھا۔ امراہا نے دونوں ہاتھ رگڑے۔ کتنی ٹھنڈ تھی مانچسٹر میں، اف، اتنی ٹھنڈ کہ وہ زندہ کو مردہ کر رہی تھی۔ ایسا غضب کا موسم جو زندہوں کو مردہ کر دے، ایسے موسم سے خدا بچائے، ایسے موسم سے خدا کی پناہ۔ گھر آتے ہی اس سے ویرا کے کمرے کے دروازے کو دھکے سے کھولا۔ ویرا لیپ ٹاپ پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ اسی گلابی گال پر مارا۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، جو میں نہیں چاہتی تھی وہی ہوا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ پوری شدت سے دھاڑی گال پر ہاتھ رکھ کر ویرا اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا امراہا کہ یہ سب ایسے اتنا پیچیدہ ہو جائے گا۔ ویرا نے اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن وہ کارپٹ پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ تم میری دوست تھی، اب تم نے کسی کو بھی میرا دوست نہیں رہنے دیا۔ امراہا، ویرا بری نہیں ہے، ویرا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم بری نہیں ہو، پر میرے ساتھ تو برا کر دیا نا برا، اب اچھا کون کرے گا؟ وہ پھر سے تمہارا دوست بن جائے گا امراہا۔ دوست؟ اب میں مانچسٹر میں ہوں یا نہیں ہوں، اسے اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا، اور تم دوست ہونے کی بات کر رہی ہو۔ وہ میرا دوست بھی نہیں رہا۔ ایسی باتیں سن کر کون کسی کو دوست رکھے گا؟ وہ غصے میں ہے امراہا، غصے میں انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ صرف غصہ نہیں تھا، کاش یہ میرا وہم ہی ہو، یہ صرف غصہ ہی ہو۔ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ویرا نے ہاتھ کی پشت سے اس کی آنکھیں صاف کیں۔ مشرقی حدوں میں نکلا چاند کھٹا ٹوپ بادلوں میں چھپ گیا۔ امراہا نے خاموشی کا پرچار کیا۔ تو تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ ویرا نے جیسے سب پوچھ لیا۔ یقین جانو امراہا، میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس کے بارے میں اس انداز سے سوچتی ہوگی۔ میری غلطی بے شک ہے، لیکن بے قصور تم بھی نہیں۔ امراہا جانتی تھی ویرا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ابھی وہ ناراض ہے، زیادہ دیر تک تم سے ناراض نہیں رہ سکے گا۔ تم دونوں پھر سے دوست بن جاؤ گے، پھر سے۔ ویرا دھیمی آواز سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ ویرا کی باتیں ایسے سن رہی تھی جیسے یہی آخری تریاک بچا ہو اس کے لیے۔ خوش فہمیاں اور تسلیوں سے کشت کیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور چپ چاپ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ رات کا دوسرا پہر بھی بیت گیا۔ وہ ویسے ہی گمسم بیٹھی رہی۔ اس میں حرکت کرنے کی جستجو نہ رہی تھی۔ زندگی اس میں صرف سانس کی صورت باقی رہی۔ ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ الفاظ اس کے ذہن میں تصویروں میں ڈھلنے اور ابھرنے لگے۔ کہانی شروع سے اب تک قصہ کو بنی بیان ہونے لگی۔ رات کا آخری پہر شروع تھا۔ وہ اٹھی اور الماری تک آئی۔ اس سے بہت اندر تقریباً چھپا کر رکھے اس باکس کو نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا وجود ارداش کا غلام تھا۔ اس نے باکس کھولا، اور یہ رات کے ایک آخری پہر کا قصہ ہے، چھپا ہوا، چھپایا ہوا، سر مہر بند۔ اس پر بات ابھی ممکن نہیں، آخری پہر کی پہلی بات ابھی نہیں۔